الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے سامنے جن چیزوں کے بارے میں جو پہلے ہم نے پڑھی ہوئی ہوں گی شاید، لیکن اس میں مجھے اندازہ نہیں ہے کہ وہ میں کتاب دیکھتا ہوں تو پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ میرے نزدیک جو ہے اس وقت کچھ ایسی احادیث ہیں جن کی نسبت یا یوں سمجھ لیں حدیث کی اقسام منسوب الیہ کے اعتبار سے، جس طرح مرفوع ہے، مرفوع میں بھی کچھ قول صریح ہے اور قولی حکمی ہے، اسی طرح فعلی صریح اور فعلی حکمی ہے، اور تقریری صریح اور تقریری حکمی ہے۔ جیسا آپ کے علم میں ہے کہ حدیث کی 3 اقسام ہیں، قولی، فعلی اور تقریری۔ اس کو آپ سب جانتے ہوں گے کہ قولی اس حدیث کو کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہو، اور فعلی حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک ہو، اور تقریری حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی صحابی کا قول یا فعل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے خلاف کوئی بھی حکم صادر نہ ہوا ہو۔ تو یہ تینوں چیزیں، پھر آگے ان کی 2 اقسام ہیں، کچھ فعلی صریح ہے، کچھ قولی صریح ہے اور کچھ تقریری صریح ہے۔ تو اس میں جیسے کہ صریح کا لفظ ہی واضح ہو رہا ہے کہ جس کے بیان کرنے میں یوں کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے فرمایا۔ ایک تو ہے کہ آپ کا فرمان، اور دوسرا ہے اس کی وجہ یا اس کے انداز بھی ساتھ بیان کر دیا جائے۔ اسی طرح قولی حکمی وہ ہے کہ کسی صحابی کا ایسا قول جو استنباط اور قیاس کی بنا پر نہ کہا جا سکے اور اہل کتاب سے ماخوذ ہونے کا محتمل بنا ہو، اور جیسا کہ تقریرات شریعہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی ہی اس انداز سے بیان کر رہا ہو کہ جس سے یہ ثابت ہو رہا ہو، یہ واضح ہو رہا ہو کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اسی طرح صریح میں، فعلی صریح میں بھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نقل کیا گیا ہو، اور فعلی حکمی میں کہ صحابی جب بیان کرے تو اس بیان کرنے کی حالت میں یعنی ایسا اس سے ایسا سمجھ آ رہا ہو کہ یہ واضح طور پر کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، یہ نہ ہو کہ صحابی کا اپنا قیاس یا اپنا اجتہاد ہے۔ اسی طرح تقریری صریح میں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا ہو یا آپ کی موجودگی میں کوئی لفظ بولا گیا ہے اور اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی ریئیکشن نہیں دیا، نہ انکار کیا، نہ اس کی مذمت کی اور نہ ہی اس سے منع کیا۔ تو تقریری حکمی میں یہ ہے کہ کسی صحابی کا ایسا قول کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کہا کرتے تھے یا ایسا کیا کرتے تھے، اور جب ایک صحابی ایسے الفاظ بیان کر دیتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، تو یہ ایک تقریری حکمی ہے، یعنی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی یہ چیز منقول نہیں ہے۔ تو یہ ایک یہ بھی حدیث کی جو ہے یہ قسم ہے، اور اس کے مطابق انسان جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے موقوف۔ موقوف وہ اثر جو کسی صحابی کی طرف منسوب ہے، اور ظاہر بات ہے کہ صحابی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس کی ملاقات ثابت ہو اسلام کی حالت میں اور اسلام پر ہی اس کی وفات ہوئی ہے، تو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو تمام صحابہ، ائمہ سنت کے نزدیک تمام صحابہ جو ہیں وہ جب کوئی بھی بات کہتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ بات جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس نے کہی ہے، اس لیے اس کو موقوف کہیں گے اور وہ حجت ہے۔ اسی بنا پر عمل صحابی جو ہے وہ بھی معروف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک جو ہے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوا۔ تو صحابہ نے اگر کوئی کام کیا ہے تو چونکہ تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس لیے ان کو سارے شرعی علوم کا بھی ادراک تھا اور پتہ بھی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن کن بنیادی اصولوں سے
جو ہے وہ روکتے ہیں یا کن کن چیزوں کو کا حکم دیتے ہیں۔ تو اس بنا پر جب کوئی صحابی اپنی بات کہتا ہے تو اس کو موقوف کے ضمن میں ذکر کرتے ہوئے مرفوع کے حکم میں ہی بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے، اور یہ مرفوع کے ہی ضمن میں بیان اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ چونکہ ان کا تعلق براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس لیے یہ اسی طرح ہی ہے۔ اس اعتبار سے جب ایک حدیث کو مقطوع کہا جاتا ہے تو یہ تابعی کی طرف اس کی نسبت ہو جاتی ہے، یعنی وہ اثر، وہ بات یا وہ حدیث جو تابعی یا تبع تابعی کی طرف منسوب ہو بحالت اسلام، کہ تابعی جو ہے وہ مسلمان ہے اور اس نے کسی اسلام ہی کی حالت میں صحابی سے ملاقات کی ہے اور اسلام کے اوپر ہی اس کا خاتمہ ہوا ہے، وفات پائی ہے، تو اس بنا پر اگر کوئی تابعی بات کرتا ہے بحالت اسلام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ دین کے حوالے سے کوئی بات کہتا ہے تو اس کو مقطوع کہا جائے گا، کہ وہ مقطوع روایت ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے صحابی سے یہ بات بیان کی ہو یا صحابی کے ذریعے یہ بات حاصل کی ہو یا صحابی سے ملاقات کر کے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی معلومات دی ہوں، تو اگرچہ وہ بعض اوقات صحابی کا نام نہیں بھی ذکر کرتا، ڈائریکٹ یہ کہہ دیتا ہے کہ دین کی بات یہ ہے، شریعت کی بات یہ ہے، یا یہ کہہ دیتا ہے کہ دور نبوی میں، تابعی یہ کہتا ہے کہ دور نبوی میں ایسا ہوا۔ اب چونکہ دور نبوی کو تو اس نے پایا نہیں ہے کیونکہ وہ تو تابعی ہے، تو چونکہ اس نے صحابی سے ملاقات کیا ہے تو لا محالہ اس نے صحابی سے بات سنی ہے، اس بنا پر اس نے آگے ذکر کر کے یہ اس بات کا تذکرہ کیا۔ البتہ اس میں تابعین کو بھی جو صحابہ ہیں ان کے حوالے سے تو 100% ان کے عادل ہونے پر سب کا اتفاق ہے، علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں۔ اسی طرح تابعین کے حوالے سے بھی یہ اتفاق تو ہے کہ وہ عادل ہیں، لیکن اس میں ائمہ اہل سنت نے کچھ نہ کچھ تبدیلیاں رکھی ہیں، یعنی ان کی عمر کا تقاضا کیا تھا، یا انہوں نے براہ راست بات سنی ہے یا نہیں سنی، اور کون کون سے ائمہ جو ہیں جب وہ حدیث بیان کریں تو ان کا کون سا انداز جو ہے وہ خالصتاً دین ہی سمجھا جائے گا، اور وہ کس انداز سے اگر بیان کریں تو اس کو، یا کون سا صحابی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو کرتے ہیں درمیان میں جان بوجھ کر صحابی کو بیان نہیں کر رہے۔ تو یہ مختلف طبقات ہیں، وہ آئندہ آنے والے وقت میں آپ نے یا پڑھے ہیں یا پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح مسند ایک روایت ہے، وہ مرفوع حدیث جس کی سند ظاہری طور پر بھی متصل ہے، یعنی بعض محدثین مطلق مرفوع کو بھی مسند کہتے ہیں اور بعض محدثین صرف متصل کو ہی مسند کہتے ہیں، وہ خواہ مرفوع ہو یا مقطوع اور یا موقوف، یعنی ایسی سند جس سند میں تمام راوی ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہوں اور اس میں درمیان میں کوئی راوی جو ہے وہ حذف نہیں ہوا، تو ایسی سند کو متصل بھی کہتے ہیں اور ایسی سند کو مسند بھی، اس روایت کو مسند بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح آگے حدیث کے مقبول اور غیر مقبول ہونے کے اعتبار سے بھی کچھ روایات ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقبول ایسی روایت جس کے بارے میں ائمہ اہل سنت نے یہ کہا کہ اس کے اوپر عمل واجب ہے، وہ بے شک وہ امر کے حوالے سے ہو یا نہیں کے حوالے سے ہو، یعنی روایت موجود ہے اور روایت علماء اہل سنت کے نزدیک اس پر عمل واجب ہے، ایسی روایت کو مقبول کہا جاتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ وہ روایت ہوگی جس کی سند متصل ہے یا صحیح روایت ہے۔ اسی طرح کچھ غیر مقبول یا مردود روایتیں بھی ہیں، یا غیر مقبول شخص یا راوی جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ راوی جو ہے یہ مردود ہے یا غیر مقبول ہے، تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کی آگے بہت ساری آگے اقسام ہیں۔ اسی طرح صحیح کی کچھ اقسام بیان کی جاتی ہیں، صحیح لذاتی، صحیح لغیری، صحیح، اسی طرح حسن لذاتی اور حسن لغیری۔ اس میں سب سے زیادہ جو اہم ہے یا سب سے زیادہ جو بہترین عدالت کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ یا سند کے اعتبار سے سب سے بہترین سند ہے وہ صحیح لذاتی سند ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں۔ مجھے کتاب مل گئی ہے،
اس کا بلکہ ٹائٹل ہی ملا ہے. تو یہ پوری کتاب ہم نے پڑھی ہے اس سے پہلے؟ آلموسٹ پوری پڑھی ہے، پیچھے سے تھوڑی سی چھوڑی تھی، وہ میں آپ کو انشاءاللہ 1-2 دن میں بتا دوں گی. ٹھیک ہے، چلیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. اس کے علاوہ اگر آپ نے یہ پڑھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے. ہم نے آگے جا کے پھر کچھ تخریج کے حوالے سے بات کرنی ہوگی، یا علوم حدیث میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے جیسے کچھ بنیادی اصول ہیں جو قرآن و سنت کے یا سنت کے اصولی کتابیں ہیں ان کے حوالے سے پڑھنا ہوگا، اور ائمہ کے حوالے سے پڑھنا ہوگا، یا محدثین کے حوالے سے جاننا ہوگا. تو میں اس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ بناتا ہوں. میں نے متعدد مرتبہ کوشش کی کہ مجھے گزشتہ آؤٹ لائن مل جائے، لیکن آپ نے اچھا کیا کہ آج آپ نے بتایا، اور میں نے ہی آپ سے پوچھنے کی کوشش بھی اس لیے کی تھی تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ کیا ہم نے پہلے کیا پڑھا اور اس کے بعد آگے کیا پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ہم آج تو جو ہمارے سامنے چیز ہے اس کو ہم لے کر چلتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو چیز منسوب ہے، نسبت ہے، اس نسبت کی اس بات کے بیان کرنے والے کے حوالے سے کہ اس کے پاس کیا قواعد و ضوابط ہیں کہ وہ صحیح اس کی بات کو تسلیم کیا جائے، اس حوالے سے سب سے پہلی چیز جو ہے یا سب سے اولا قسم جو ہے وہ صحیح لذاتی ہے. صحیح لذاتی ہی کی مختلف اصلاحات ہیں جس میں جو ہے وہ مختلف ہم انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ پڑھیں گے. اس میں ایک عدالت ہے کہ عدالت کا مطلب یہ ہے عادل ہونا، کسی بھی انسان کا عادل ہونا. یہ وہ ملکہ ہے جو انسان کو تقوی اور مروت کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے اور ہر قسم کی برائی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے. یعنی ایسا شخص جو ہر قسم کے برائی سے پاک ہو اور کوشش کرتا ہو کہ وہ ہر قسم کی اچھائی کو ہی یا نیکی کو ہی اختیار کرے گا، اور اسی طرح ہر قسم کی برائی سے خود بھی بچتا ہے اور بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ عادل ہے. عام لفظ میں یا عام اس کے معنی میں تو یہ محسوس ہوتا ہے نا کہ عادل شخص وہ ہے جس نے جو میزان کے اوپر پورا اترتا ہے، یعنی اس کے پاس اس کا جو حافظہ ہے وہ بھی اچھا ہے، یا اس کی جو بات کرنے کا سلیقہ ہے، یا جو بات اخذ کرنے کا انداز ہے اور آگے بیان کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ صحیح ہے. لیکن یہاں پر جو عدالت کے حوالے سے یہاں جو لفظی معنی بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا انسان جس کے اندر یہ خوبی موجود ہو کہ وہ متقی ہے اور ہر قسم کی اچھائی کو اختیار کرنے والا اور برائی سے رکنے والا ہے. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ لازم ہے. اس کے بعد ضابط وہ شخص ہوتا ہے جو دو قسم کا ہے. ایک تو وہ جو لکھ کر کسی چیز کو محفوظ رکھتا ہے، اور ایک وہ جو اپنے سینے میں کسی چیز کو محفوظ رکھتا ہے یعنی حفظ کرتا ہے. تو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین یا محدثین ایسے گزرے ہیں جو صرف حافظے پر ہی اکتفا نہیں کرتے تھے، جیسے امام بخاری حافظے پر بھی اکتفا کرتے تھے، لیکن کچھ ایسے ائمہ تھے جو اس کو لکھا کرتے تھے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کتابیں، یا عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھا کرتے تھے. دیگر بہت سارے صحابہ جو ہیں وہ ضابط تھے، لیکن وہ ضابط الصدر تھے، یعنی ضبط الصدر تھا، ان کا حافظہ بہت قوی تھا اور وہ اس چیز کو یاد رکھتے تھے. ہم بھی بعض اوقات جس معاملے یا جس بات کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہو اور اس کو اہمیت دینے والے ہوں، وہ بات ہمیں بالکل ازبر ہو جاتی ہے، یاد رہتی ہے، اس کو بہت زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا کہ اس کو حفظ کیا جائے یا یاد رکھنے کے لیے بار بار دہرایا جائے. تو صحابہ چونکہ ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتے تھے اور وہ انتہائی مستعد رہتے تھے، اس بنا پر ان کا زیادہ تر جو ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں وہ ضبط صدر سے آتی ہیں. لیکن اس کے باوجود مختلف
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لکھا بھی ہے، جس میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کا صحیفہ صادقہ موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی صحیفہ موجود ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی میان کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند وصیتیں لکھی ہوئی موجود تھیں۔ اسی طرح دیگر کئی صحابہ ایسے تھے جن کے پاس لکھی ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث موجود تھیں۔ تو یہ ضبط جو ہے یہ دو قسم کا ہے، ایک ضبط الکتاب ہے کہ کتاب سے احادیث کو بیان کرنے والا، کہ جس وقت اس نے حدیث لی تو اس نے لکھی اور اپنے استاد سے لکھ کر، اپنے شیخ سے لکھ کر، پھر اس کے بعد جب آگے پہنچائی تو وہ بھی لکھی ہوئی پڑھ کر پہنچائی۔ اسی طرح ضبط الصدر وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابی سے یا تابعی سے یا تبع تابعی سے جس نے سنا، اس نے پھر آگے اسی انداز سے بیان بھی کیا۔ اس کے بارے میں بھی ضبط الصدر کے حوالے سے بھی بہت سارے ایسے قوی الحافظہ لوگ موجود تھے جو کہ نہ صرف کہ یہ الفاظ یاد کرتے تھے بلکہ ان کے انداز بھی یاد کرتے تھے، کہ فلاں شخص نے جب مجھے یہ حدیث سنائی اس موقع پر یہ ہو رہا تھا اور اس نے اس طرح اشارہ کیا یا اس انداز سے اس نے بات کی، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی حفظ کرتے تھے۔ تو ایسے لوگ موجود تھے۔ اس کے بعد آگے آ جاتی ہے مراتب الصحیح کے حوالے سے چند چیزیں ہیں کہ کتب حدیث کے حوالے سے صحیح کے 7 مرتبے ہیں، یعنی 7 انداز سے حدیث کو صحیح بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں سے کچھ حدیثیں جو ہیں ان کا تدریجاً یعنی وہ کمزور بھی ثابت ہوتی ہیں، جس کو بالآخر جو ہے وہ ضعیف بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ صحیح کے مراتب جو ہیں یہ کم از کم 7 ہیں۔ اس کے بعد ضعیف کی جو ہے وہ مرتبے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو صحیح میں سب سے پہلا مرتبہ اس حدیث کا ہے جس کو ہم متفق علیہ کہتے ہیں، یعنی وہ حدیث جسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے اپنی اپنی صحیح میں درج کیا ہے، اور باقی اس میں شامل ہیں یا نہیں ہے اس سے قطع نظر جس حدیث کو صحیحین کے اندر متفق علیہ کے اندر شمار کر لیا جائے یا اس کو موجود پایا جائے تو یہ سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے۔ اس کے بعد وہ حدیث جسے صرف امام بخاری رحمہ اللہ بیان کریں اپنی صحیح بخاری کے اندر، اور اس کے بعد پھر وہ جو صرف امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر بیان کی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ احادیث جو ان دونوں کی شرائط پر تو ہیں لیکن ان دونوں نے اپنی اپنی صحیح میں اس کو جگہ نہیں دی، یعنی جو شروط امام بخاری کی ہیں یا جو شروط امام مسلم رحمہ اللہ کی ہیں، دونوں کی شروط تو کسی حدیث کے بارے میں، روایت کے بارے میں، سند کے بارے میں پائی جاتی ہیں، لیکن ان کی جو حدیث، ان کی جو شروط ہے، اس کے باوجود ان کو اس جگہ پر وہ مقام نہیں دیا گیا، یعنی متفق علیہ میں وہ شمار نہیں ہو سکتی، یا صحیح بخاری میں وہ نہیں لکھی جا سکتی، یا صحیح مسلم میں وہ نہیں پائی گئی۔ تو یہ چوتھی قسم ہے۔ پھر اس کے بعد 5ویں قسم وہ ہے جس میں وہ احادیث جس میں صرف امام بخاری کی شرطیں پائی جائیں، یعنی امام مسلم کی شرط نہ ہو، صرف امام بخاری کی۔ اسی طرح چھٹی وہ قسم ہے جس میں صرف امام مسلم رحمہ اللہ کی شرط صحیح پائی جائے، امام بخاری کی شرط صحت نہ پائی جائے۔ اور پھر آخر میں وہ درجہ ہے وہ احادیث جن میں دوسرے محدثین رحمہ اللہ کی شروط صحت پائی جائیں۔ تو ان تمام شروط کا مطلب یہ ہے کہ ہر امام نے اپنے اپنے انداز سے ایک قاعدہ کلیہ وضع کیا تھا کہ اگر یہ ہوگا تو تب میں حدیث لوں گا ورنہ نہیں لوں گا۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی شرط تھی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، یہ اس بنا پر تھی تاکہ حدیث جو ہے اس کی حفاظت صحیح ہو سکے۔ اس کے بعد جس بات کا تذکرہ آتا ہے وہ اصح الاسانید کے حوالے سے آتا ہے کہ جس کے بارے میں یعنی ایسی روایت، اس کے اندر ایسی سند جس سند میں ایسے لوگ موجود ہوں جن کی سند سب سے بیسٹ ہو، سب سے اچھی ہو۔ مثلا مثال کے طور پر ہوتا ہے ایسا ہے نا کہ ایک شاگرد اپنے استاد کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہتا ہے، اور وہ پھر جو اس کا شیخ ہوتا ہے، اس کا استاد ہوتا ہے، وہ اپنے استاد کے ساتھ اسی طرح جڑا ہوتا ہے، اور وہ صرف ایک ہی دفعہ ان سے وہ حدیث نہیں لیتا بلکہ وہ حدیث اس سے ہر موقع پر جب بھی کوئی نیا آدمی آتا ہے تو وہ ان سے سنتا رہتا ہے۔ تو جب ایسا شخص جو کہ ہمیشہ کسی اپنے شیخ کے ساتھ ہی رہنے والا ہو
تو ایسی حدیث کو سب سے زیادہ بہتر سند کہا جاتا ہے. یعنی ایسی سند جس کو بیان کرنے والے ایک محدث نے یا کئی محدثین نے تمام اسانید کی نسبت زیادہ صحیح کہا. جیسے امام مالک رحمہ اللہ جب حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ اپنی سند کس طرح بیان کرتے ہیں؟ ان مالک ان ابن شہاب الزہری ان سالم ان ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں یہ اس سند میں ابن عمر صحابی ہیں، اور ابن عمر کے جو شاگرد خاص ہیں، اہم ترین تلامذہ میں سے وہ سالم ہیں، اور امام سالم کے جو خاص الخاص جو شاگرد تھے وہ ابن شہاب محمد بن شہاب زہری رحمہ اللہ تھے، اور ان سے جنہوں نے اکتساب کیا ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ. تو محدثین کے نزدیک چونکہ یہ سب سے اہم ترین سند ہے، تو اگر کوئی حدیث اس سند کے ساتھ ہم تک پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اصح اسانی. اسی طرح اور بھی بہت ساری سندیں موجود ہیں جس کو سب سے زیادہ بہتر کہا جاتا ہے. اسی طرح وہ اس کے بعد والا جو درجہ ہے وہ ہے کہ جس حدیث میں صحت سند کے ساتھ ساتھ مزید خارجی قرائن پائے جائیں جو اس حدیث کی صحت پر مزید اطمینان کا باعث ہو. جیسے حدیث مسلسل بالائمہ، یعنی ائمہ نے ہر ائمہ نے ایک حدیث کو بیان کیا ہو، یا تمام جتنے بھی بڑے بڑے محدثین ہیں انہوں نے کسی حدیث کو بیان کیا ہو، اور اسی طرح یعنی وہ معروف بھی ہو، ایسی حدیث جو بالکل معروف ہو تو اس کو تعدد طرق حاصل ہو، یعنی اس کو بیان کرنے والے مختلف ائمہ مختلف محدثین جو ہیں جب بیان کریں گے تو یہ حدیث اس سے بھی زیادہ اہمیت والی ہوگی. اسی طرح اس کے بعد کا جو درجہ ہے وہ حسن لذاتی ہی کا ہے کہ جس حدیث میں صحیح کی تمام شرائط موجود ہوں، صرف اس کے راوی کا ضبط خفیف ہو. یعنی راوی جو ہے وہ ہے تو صحیح، حدیث بھی صحیح ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ راوی کا ضبط خفیف ہے، اگر اس نے ضبط و صدر کیا ہے تو اپنے ضابط ہونے کے اعتبار پہ اس پہ مکمل اس کو دسترس حاصل نہیں ہے کہ جو چیز وہ سنتا ہے وہ 100% اسی طرح ہی وہ سمجھتا بھی ہے اور اسی طرح ہی بیان کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اگر ضبط میں تھوڑی سی بھی کمی آ جائے تو وہ حسن ہو جاتی ہے، اور اس کا جو پہلا درجہ ہے حسن کا وہ حسن لذاتی ہی ہے، اور پھر دوسرا درجہ حسن لغیری ہی ہے. اور حسن لغیری ہی وہ ہے جس حدیث میں قبول ہونے کے اعتبار سے، یعنی روایت کے قبول ہونے کی جو صفات ہیں وہ ساری جو ہیں وہ مکمل نہ ہوں، لیکن کسی خارجی وجہ سے اس حدیث کو قبول کیا جائے. جیسے کسی محدث کا عادل یا ضابط نہ ہونا لیکن اس کے ساتھ اس کا شاہد پایا جاتا ہے، یعنی کسی اور سند سے وہی حدیث جو ہے وہ ہمیں مل رہی ہے اور اس کی سند بھی مضبوط ہے اور اس کو بیان کرنے والا عادل بھی ہے، ضابط بھی ہے، تو پھر اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ حسن لغیری ہی ہوگی. ٹھیک ہے جی، اس بارے میں کوئی سوال؟ ہم نے صحیح حدیث کے کتنے مرتبے یا طبقے پڑھے ہیں؟ اس کا کون جواب دے گا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 7 مراتب. جی آپ میں سے جو جواب دینا چاہے وہ میسج میں بھی لکھ سکتا ہے، تاکہ ضروری اگر نہیں ہے، اگر اس کے پاس فرصت نہیں ہے تو وہ لکھنا چاہتا ہے تو لکھ بھی سکتا ہے. یہ بات ہم نے جو پڑھی ہے امید ہے کہ آپ کو صحیح طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اس میں مزید کوئی چیز اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے اس حوالے سے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہم جو بات کر رہے تھے صحیح لغیری کے حوالے سے، اس کو کوئی اچھی طرح ایکسپلین کر سکتا ہے؟ جی شیخ کوشش کر لیتا ہوں. جی 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 صحیح غیرہی کے اندر وہ حدیث آتی ہے کہ جو خود بذات ہی تو صحیح کی شروط پہ نہ اترتی ہو، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی شاہد جو ہے وہ موجود یا ہو. کوئی اور خارجی کرینہ اس میں پایا جائے.
یعنی بالکل حدیث فی نفسی ہی اس کی سند جو ہے اس میں تو وہ پوری شرائط نہیں ہے، لیکن کسی اور ذریعے سے، کسی اور وجہ سے اس کو صحیح یا حسن کہا گیا ہے، حسن لغیری کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں جناب انشاءاللہ العزیز۔ اس میں مقبول اور مردود ہونے کے اعتبار سے کچھ روایات ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حدیثیں کون سی مقبول اور کون سی غیر مقبول ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات احادیث کا آپس میں تعارض بھی پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایسی صورتحال ہو کہ دو حدیثوں کا مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے کے منافی ہونا ہو اور ان کو رفع کرنے کے لیے کوئی اور چیز بھی نہ پائی جائے، یعنی دو احادیث ہیں، دونوں صحت کے اعتبار سے یا ضعف کے اعتبار سے یا ان کے معیار، سند کے معیار یا متن کے معیار کے حوالے سے دونوں ہی برابر ہیں، اور دونوں برابری کی ایسی صورت میں ہے کہ دونوں کا معنی، مطلب، مقصد جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف بھی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو تعارض کہا جائے گا۔ تو اس بارے میں جو دو حدیثیں متعارض ہوں، محدثین ان کو کیا کرتے ہیں؟ محدثین اس حوالے سے اس بارے میں تقریباً 4 مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، 4 مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جب دو حدیثیں متعارض آ جائیں تو ان دونوں حدیثوں میں کیا کیا جائے۔ محدثین ان میں سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ حتی الوسط کوشش کرتے ہیں کہ ان دو حدیثوں کو آپس میں جمع کر لیا جائے، کہ ان دونوں سے ایسا مفہوم مراد لیا جائے کہ جس کی بنا پر وہ ایک دوسرے کے مخالف نہ رہیں، بلکہ ان کو، یعنی دونوں اعتبار سے، مفہوم کے حوالے سے وہ دونوں مختلف اوقات کے اعتبار سے تبدیل کر دیا جائے، یا دونوں کو اس انداز سے جمع کر دیا جائے کہ ایک کا شان نزول یا شان بیان جو ہے وہ مختلف ہے دوسرے سے۔ تو ایسی حدیث کو جن میں متعارض حدیثوں کو جمع کر دیا جاتا ہے، محدثین اس کو جمع کر دیتے ہیں، ایسی حدیث کو مختلف الحدیث کہتے ہیں کہ وہ مختلف الحدیث ہے۔ تو مختلف الحدیث وہ حدیث ہوتی ہے، وہ حدیث ہے جو دوسرے کے مخالف تو ہے لیکن اس کا مفہوم اس انداز سے مراد دیا جائے کہ ان دونوں حدیثوں کو آپس میں جمع کر دیا جائے۔ دوسری صورت نسخ کی ہے۔ نسخ ہم عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ ایسے انداز سے جاننا کہ یہ حدیث یا یہ نص جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یا صحابی کی یہ بات تاریخ کے اعتبار سے پہلے کون سی ہے اور بعد والی کون سی ہے۔ تو جو پرانی بات ہے اس کو چھوڑ کر جو بعد والی ہے اس کو اختیار کر لیا جاتا ہے، اور پہلی کو، جو گزری ہوئی جس کو ہم نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اس کو منسوخ کہہ دیتے ہیں، اور جو بعد میں آنے والی جس پر عمل جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا اس کو ناسخ کہتے ہیں یا متاخر کہتے ہیں۔ تو اس میں نسخ کی دوسری صورت ہے، یعنی تعارض ہونے کی صورت میں دوسرا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک کو، جو تاریخ اگر ہمیں پتہ چل جائے، شرط یہ ہے کہ تاریخ کا اندازہ ہو اور پتہ ہو کہ یہ پہلے والی ہے اور یہ بعد والی ہے، تو اس میں جو پہلے والی ہے اس کو منسوخ کر کے جو آخری ہے، بعد والی ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اس کو ناسخ و منسوخ کے اعتبار سے گردانا جائے گا۔ تیسری قسم جو ہے وہ ترجیح کی ہے کہ کوشش کی جائے کہ تعارض ہے تو ان تعارض میں کسی طرح بھی ممکن ہو تو ایک حدیث کو ترجیح دے دی جائے۔ اب یہ ترجیح جو ہے یہ مختلف انداز سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو جیسے وقت کے اعتبار سے ترجیح ہو سکتی ہے، یا کسی جو بیان کرنے والے راوی کے عادل ہونے میں زیادہ ثبوت مل جائے اس حوالے سے ہو سکتی ہے، یا متن کے اندر مختلف دیگر شواہد سے کوئی الفاظ مل جائیں جو یکساں ہوں، تو اس اعتبار سے کسی ایک کو ترجیح دے دی جاتی ہے۔ تو یہ ترجیح دینے کے مختلف انداز ہیں، لیکن اگر کوئی بھی صورت نہ ہو کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ترجیح دی جا سکے، تو پھر دونوں پر توقف کر دیا جائے گا، یعنی دونوں پر عمل نہیں کیا جائے گا۔
اور صبر کیا جائے گا جب تک کہ انسان کو کسی ایک کی ترجیح معلوم نہیں ہوتی، اس وقت تک ہم کسی ایک پر بھی عمل نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے وہ حدیث جو متعارض کے بالمقابل ہے، جس کو ہم محکم کہتے ہیں، یعنی محکم حدیث، جس حدیث کے معارض کوئی دوسری حدیث نہیں ہے، یعنی تعارض کا مقابل کوئی ہے ہی نہیں، لیکن اس میں نقل کرنے کے اعتبار سے بعض اوقات اس میں پریشانی یہ لاحق ہوتی ہے کہ نقل کرتے ہوئے جو طریقہ کار ہے، جو اسلوب ہے، یا محدثین نے جو قوانین بنائے ہیں، وضع کیے ہیں، وہ صحیح طور پر اختیار نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے اس حدیث میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ضعف کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو جب اس انداز سے کوئی حدیث سامنے آ جائے کہ جس میں باہم تعارض تو نہیں ہے، اس کے باوجود اس کے اندر کوئی نہ کوئی سکم پایا گیا ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف کہی جائے گی، کہ جس میں نقل کی خرابی ہے۔ اور آخر میں محکم کے بعد دوسری چیز ضعیف وہ حدیث ہے جس میں صحیح کی شرائط جمع نہ ہو سکے، یعنی اس میں دو صورتیں جو ہیں وہ واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ سند متصل نہیں ہے، اور یعنی سند کے اندر یا تو انقطاع ظاہری ہے یا انقطاع مخفی ہے، کوئی بھی صورت ہے، تو جب سند کے اندر انقطاع پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہو جائے گی۔ اسی طرح کہ اگر وہ عادل نہیں ہے، یعنی بیان کرنے والا شخص جو ہے وہ عادل ہی نہیں، تو ایسی صورت میں بھی حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ تو اس میں پھر آگے اس کی اقسام آ جاتی ہیں، یعنی ضعیف کی مختلف اقسام ہیں، جس کو ہم پھر انشاءاللہ دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس میں معلق بھی ہے، مرسل بھی ہے، موزل بھی ہے، منقطع بھی ہے۔